وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ بارگاہ امام علی مقام اور تمام شہدائے کربلا میں ہم اور آپ اپنی عقیدتوں کا تحفہ بصورت ذکر شہدائے کربلا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری ان مجلسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان محفلوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ التسلیم۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں وہی بات عرض کروں گا جو ہر سال عرض کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ تمامی حضرات بالکل قریب ہو کر بیٹھ جائیں تاکہ مجلسوں کی برکتیں برقرار رہیں اور آپسی اتفاق و محبت بھی ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ محرم الحرام کا چاند دکھتے ہی تمام اہل سنت کے دلوں میں ایک یاد پیدا ہوتی ہے اور وہ یاد شہید کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے۔ اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی یا بتانے کی حاجت نہیں ہوتی کہ اس مہینے میں کیا ہوا تھا۔ یہ مہینہ اتنا مبارک و مسعود مہینہ ہے کہ اور بھی برکتیں اور واقعات اس مہینے میں رونما ہوئے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں ہمیں امام علی مقام کی یاد آتی ہے اور ان کا اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار کو لٹانا اور خود آخر میں شہادت کا جام نوش کر لینا، یہ اتنی بڑی قربانی ہے، اتنی بڑی قربانی ہے کہ اسلام میں بہت سی شہادتیں ہوئی، دین کے لیے آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم
کی امت سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک نہ جانے کتنے شہید ہوئے ہوں گے، لیکن جو شہادت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی وہ اپنی مثال آپ ہے، جس میں تمام امت کو صبر و شکر کا ملا جلا سنگم نظر آتا ہے، کہ جس میں امام عالی مقام نے صبر بھی کیا اور شکر بھی کیا، کہ گھر بار کو لے کر غریب الوطنی میں اپنے وطن سے دور، اور اس میں یہی نہیں کہ مسلح اور ہتھیاروں کے ساتھ کوئی فوج آپ کے پاس ہو، بلکہ گھر کے چند افراد اور چند جانثار جن میں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں، ان کو لے کر ایک تپتے ہوئے میدان پر کئی روز گزار دینا، اور 3 دن بھوکا پیاسا رہ کر بھی اپنے قدم کو راہ حق سے نہ ہٹانا، اور صبر کا ایک پہاڑ بن جانا، کہ ایسے موقع پر اچھوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں، قدم ڈگمگا جاتے ہیں، انسان اپنی مصیبت کو سہن کر لیتا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کی مصیبتوں کے آگے اسے گھٹنے ٹیک دینے پڑتے ہیں۔ دودھ پیتے ننھے علی اصغر کی زبانیں بھی خشک ہو رہی ہے، حضرت قاسم کی جوانی بھی لٹائی جا رہی ہے، اور حضرت علی اکبر کا تڑپتا ہوا لاشا بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود معاملہ یہی ہے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا اسلام کو شکست دینا ہے، اور امام عالی مقام نے ان تمام مصیبتوں پر واقعات پر صبر تو کیا، لیکن اس بات کے لیے آپ آخر دم تک تیار نہ ہوئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں کی یہ ایسا مرحلہ تھا اور ایسا معاملہ تھا کہ اگر رستم پہلوان بھی، جس کی بہادری کے ڈنکے اس وقت دنیا کے اندر بجتے تھے، اگر وہ بھی اس مقام پر ہوتا تو وہ بھی چند لمحوں کے لیے بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن یہ امام عالی مقام کا صبر و استقلال تھا کہ آپ آخر وقت تک ڈٹے رہے، اور آپ نے اس بات کو ثابت کر دیا، اور رہتی دنیا تک جانثاران اسلام کے لیے یہ سبق چھوڑ دیا کہ اسلام کے لیے اگر اپنے گھر بار کو بھی لٹانا پڑے تو لٹا دینا، لیکن اسلام کی عزت پر آنچ نہ آنے دینا۔ اور ایک بات یہ بھی انہوں نے ثابت فرما دی کہ اسلام کے لیے جو قربانی پیش کرتا ہے اس کو کبھی بھلایا نہیں جاتا، بلکہ اس اسلام پر دشمنی کرنے والا اور اسلام کو ختم کرنے والا خود ہی مٹ جاتا ہے، چند دنوں تک اس کا زور و ستم رہتا ہے، اور اس کے بعد اس کا زور و ستم ختم ہوتا ہے، اور نام ان کا باقی رہ جاتا ہے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی تھی۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ ہمارے لیے بہت سے اسباق رکھتی ہے، بہت سے درس رکھتی ہے، بہت سی نصیحتیں رکھتی ہے، اور بہت سی عبرتیں بھی رکھتی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی امام پاک کی یاد میں ان 10 دنوں کو انشاءاللہ ہم وقف کریں گے، اور ان 10 دنوں میں امام عالی مقام کی برکت سے اور بھی بزرگان دین کے واقعات سنیں گے۔
یقیناً امام علی مقام امام حسین اور امام حسن اور حضرت مولائے کائنات اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام نفوس قدسیہ ذوات مبارکہ سے محبت کرنا یقیناً یہ ایک حقانیت کی دلیل اور نشانی ہے۔ ان کی محبت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان سے محبت کرنے کا نام ایمان ہے تو یہ بات بھی بجا ہے، اس لیے کہ جو ان سے محبت کرے گا وہی نبی سے محبت کرے گا، اور جو نبی سے محبت کرے گا وہی خدا سے محبت کرے گا۔ تو ان کی محبت ایمان اور جان ایمان ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اہل بیت عظام کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام سے محبت رکھنا اور ان کی عقیدتوں کو اپنے دل میں بٹھانا، یہ بھی اسلام کی دلیل ہے۔ صحابہ اور اہل بیت یہ دونوں اسلام کے روشن ستون ہیں جن کو پکڑ کر ہم نجات پا سکتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات اور اہل بیت کی ذات بابرکات ہمارے لیے ایک خط امتیاز ہے جو حق و باطل میں فرق پیدا کر دیتی ہے۔ امام علی مقام سے محبت کرنے والے بہت ہیں، لیکن حقیقی محبت امام علی مقام کی یہی ہے کہ ان کی محبت میں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کرام سے عداوت ہو جائے۔ آج امام علی مقام کی محبت، حضرت مولائے کائنات کی محبت، یہ اسی وقت کام آ سکتی ہے جبکہ صحابہ کی محبت بھی ہمارے دل میں رہے۔ اور دراصل ان 10 روزہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی علماء نے یہی بیان کیا کہ ان ایام میں جنہوں نے امام علی مقام کو کوفہ میں بلا کر بغاوت کی تھی، بعد میں وہی شیعان علی جو اپنے آپ کو اس وقت شیعان علی کہا کرتے تھے، یعنی حضرت علی سے محبت کرنے والے، لیکن بعد میں امام علی مقام کو یزید کے سپرد کر کے اور یک لخت الگ ہو گئے، لیکن پھر شہادت کے بعد یہ کہنے لگے کہ ہم تو امام علی مقام سے بہت محبت کرنے والے ہیں، اور پھر اسی عداوت میں اور اپنی اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے صحابہ اور تابعین سے عداوت کو ظاہر کیا، اور اپنے آپ کو یہ کہنے لگے کہ ہم سچے امام علی مقام سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو پھر وہ شیعہ ان 10 دنوں میں غلط روایتوں کو بیان کرتے، اور معاذ اللہ کبھی حضرت صدیق اکبر پر بہتان، کبھی فاروق اعظم پر الزام تراشی، کبھی حضرت عثمان غنی کے معاملات کو لینا، کبھی حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے غلط حدیثوں کو گڑھ کر لوگوں میں پھیلاتے اور گمراہ روایتوں کو پیش کرتے۔ تو علماء اہل سنت نے اس کی کاٹ کے لیے، اس لیے کہ ان چیزوں کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، یہ صرف کوئی ایک بچے کی کہانی نہیں کہ جس کو نانی سنا کر بچے کا دل بہلا دے، بچہ بہل جائے، بلکہ یہ ایک وہ داستان ہے جس کا تعلق اسلام میں ایمان سے ہے، کہ اگر ان کے خلاف کوئی نظریہ رکھنا، اس کے خلاف کوئی خیال رکھنا، یہ اس کو ایمان سے ہاتھ دھلا بیٹھتی ہے۔ اس لیے علماء اہل سنت نے ان دنوں میں امام علی مقام کی شہادت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے واقعات کو بھی بیان کیا،
تاکہ لوگ کہیں ایک ہی پلڑے میں رہ کر دوسرے پلڑے کو ہلکا نہ کر دے، جبکہ اسلام کے اندر ان دونوں کو ساتھ میں لے کر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ میں بھی اپنی ان 10 روزہ تقریر میں علماء اہل سنت کے اسی نظریے کو اور اسی طرز عمل کو برقرار رکھتے ہوئے صحابہ کرام کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا، اور پھر آخر میں امام عالی مقام کی شہادت کے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اس سال جو ہمارا موضوع سخن ہے وہ موضوع سخن ہے خلافت۔ وہ موضوع سخن ہے خلافت۔ ہماری سنی عوام اتنی بھولی بھالی ہے، اتنی بھولی بھالی ہے کہ اگر ہم ان سے یہ پوچھیں کہ بتاؤ حکومت نے اس ملک پر کب حملہ کیا تھا، تو وہ ساری باتیں تاریخ کے ساتھ بتا دے گی کہ فلاں عیسائی حکومت نے فلاں یہودیوں پر اس وقت حملہ کیا تھا اور یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا، اتنے لوگ مارے گئے تھے، پہلی جنگ عظیم اس وقت ہوئی تھی، دوسری جنگ عظیم اس وقت ہوئی تھی، اور اب تیسری جنگ عظیم ہونے والی ہے۔ یہ ہمارے مسلمان بالکل تاریخ کے ساتھ بتا دیں گے، لیکن اگر ان سے صرف یہی پوچھ لیا جائے کہ خلافت کس کو کہتے ہیں تو انہیں یہ معلوم نہیں ہوگا۔ خلافت کی بات پوچھی جائے تو ابھی پوری داستان ہندوستان کی بتا دیں گے کہ 1947 سے لے کر ابھی تک کتنے پردھان منتری بنے، لیکن اگر اسلام کی حکومت کی بات پوچھی جائے تو بہت کم ایسے ہوں گے جنہیں یہی معلوم نہیں ہوگا کہ اسلام کا سب سے پہلا خلیفہ کون ہوا ہے۔ خیر، دنیاوی معلومات رکھنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نہیں جانتے کہ جو اسلام نما جماعتیں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار کی گئی، جس میں سب سے پہلا نام شیعہ رافضی فرقے کا آتا ہے، کہ اس کی بنیاد ہی سیاست پر ہوئی، اور اس جماعت کو منعقد ہی اس لیے کیا گیا تاکہ اس جماعت کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس جماعت نے بہت نقصان پہنچایا، لیکن اس جماعت کا حال اس معاملے میں یہ ہے کہ ان کی جو غلط روایتیں جو انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی، اور جن باتوں پر انہوں نے اپنی اس جماعت کی بنیاد رکھی، آج ان کا بچہ بچہ ان باتوں کو جانتا ہے، ان غلط باتوں کو بچہ بچہ جانتا ہے۔ شیعہ جماعت کے کسی بھی شخص کو آپ لے کر یہ بات پوچھ سکتے ہیں، ان کے بچے بچوں سے پوچھ سکتے ہیں، تو وہ ان غلط روایتوں کو بیان کرے گا کہ ہاں، حضرت علی سے حضرت صدیق اکبر نے خلافت کو چھین لیا تھا، لیکن ہمارے بڑے سے بڑے آدمی کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ خلافت کس کو کہتے ہیں اور کس کو چھینا تھا، وہ بتا ہی نہیں پائے گا۔ اور اگر اس کا کسی شیعہ سے معاملہ ہو گیا تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنی اسلام کے بارے میں معلومات نہ رکھنے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا عقیدہ کھو بیٹھے اور اس کی بات میں ہاں ہاں ملا کر وہ کفر کر بیٹھے، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ آج شیعہ جماعت کو آپ دیکھیں، شیعہ جماعت نے ہمارے گھروں کے اندر پاؤں پھیلا دیے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے کم علموں کو وہ پکڑ پکڑ کر اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں اور وہ ماننے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس بار جو ہم نے موضوع سخن بنایا وہ ہے خلافت، کہ وہ خلافت جس کا خلیفہ یزید بنا، اور پھر اس خلافت کے لیے اس نے امام عالی مقام سے بیعت طلب کی، مصر کی تخت شاہی پر بیٹھ کر
وہ خلافت اس یزید کے پاس کیسے پہنچی، اور اسلام میں سب سے پہلے اس خلافت کا حقدار کون تھا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں اپنے صحابہ کے سامنے کن لوگوں کے لیے اس بات کا انتخاب کیا تھا، وہ ساری باتیں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ کو آپ کی اسلامی تاریخ معلوم ہو جائے کہ یہ کوئی زبردستی کا معاملہ نہیں تھا، یا یہ کوئی حضرت صدیق اکبر کی معاذ اللہ رب العالمین زیادتی نہیں تھی کہ انہوں نے حضرت علی کے حق کو لے کر خود کی خلافت کا اعلان کر دیا اور انہیں خلافت نہ سونپی اور انہیں خلیفہ نہ بننے دیا، تاکہ ہمارا بچہ اور نوجوان اور ہر ایک فرد اس بات سے واقف ہو جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو میں اپنے ان 10 دنوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن چونکہ خلافت کسے کہتے ہیں پہلے اس کی تعریف سماعت کر لیں۔ خلافت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سچی نیابت کو کہتے ہیں۔ نیابت یعنی آپ کا اسسٹنٹ ہونا، جس طریقے سے آپ نے دین اور دنیا کا نظام چلایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں دین کا نظام بھی چلایا۔ دین کا نظام کیا ہے؟ دین کا نظام جس کا تعلق عبادت و ریاضت سے ہے، عقائد سے ہے، اسلام کی بنیادی باتوں سے ہے، شریعت مطہرہ کے احکام کو نافذ کرنے سے ہے۔ اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں سیاست کا بھی نظام چلایا، کیونکہ آپ کے زمانے پاک میں عرب کے اکثر حصے میں اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، عرب کے اکثر حصے میں اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی حکومت بغیر سیاست کے نہیں چلتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سیاست جو تھی وہ آپ نے اپنے ظاہری زمانے میں چلائی۔ اس کے بعد اب اس نظام کو چلانے کا حقدار کون تھا اور اس نظام کو کس نے سنبھالا؟ بھی اس نظام کو سنبھالا یا جو بھی اس نظام کو سنبھالے اور شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہوئے اس نظام کو آگے بڑھائے، اسی کا نام خلافت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نیابت کا نام خلافت ہے، اور جو اس منصب پر فائز ہوتا ہے اسے خلیفہ کہا جائے گا، اور اس کے لیے اسلام کے اندر قریشی ہونا شرط ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ وہی بن سکتا ہے جو قریشی ہو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک سے اس کا تعلق ہو۔ اس لیے جتنے بھی خلیفہ ہوئے وہ قریشی ہوئے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات، حضرت امیر معاویہ، حضرت امام حسن، ہے نا، یہ سب قریشی ہوئے، یہ سب خلیفہ ہوئے، اس لیے کہ قریشی ہونا شرط ہے۔ لیکن شیعہ جماعت میں اس میں ایک شرط اور بڑھا دی کہ صرف قریشی ہونا نہیں بلکہ ہاشمی ہونا شرط ہے۔ جب انہوں نے یہ شرط لگائی تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہاشمی نہیں ہے، کیونکہ ہاشم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام تھا، حضرت عبد المطلب کے والد حضرت ہاشم، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ ہاشمی ہونے کی شرط لگا دیں گے تو ان تینوں کی خلافت نکل جائے گی اور خلافت حضرت علی کی ہو جائے گی، خلافت حضرت علی کی ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہاشمی ہونا شرط ہے۔ اب اگر کوئی آپ ہی سے پوچھ لے کہ بھائی خلافت کے لیے کتنی شرطیں تھی تو آپ تو نہیں بتا پائیں گے، تو وہ کہے گا دیکھیے خلافت کے لیے ہاشمی ہونا شرط تھا، اور ہاشمی صرف حضرت علی ہیں، نہ صدیق اکبر ہاشمی ہیں، نہ فاروق اعظم ہیں، نہ عثمان غنی ہیں، تو بتائیے ہم کم علمی کی بنیاد پر اس کی بات میں ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جبکہ ہاشمی ہونا شرط نہیں ہے بلکہ قریشی ہونا شرط ہے، اور قریشی حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہے۔ تو جب یہ شرط رکھی جائے گی تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نمایاں ہوگا، اور اگر ہاشمی کی شرط رکھی جائے گی تو شیعہ کا عقیدہ نمایاں ہو جائے گا۔ اس لیے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے کہ خلیفہ ہر کوئی نہیں ہو سکتا،
خلیفہ وہی ہو سکتا ہے جو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ قریشی ہو، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ مبارکہ سے اس کا تعلق ہو۔ لیکن خلافت کب ہوتی ہے؟ اصل موجود نہ ہو، اسسٹینٹ اسی وقت کام کرتا ہے، نائب اسی وقت کام کرتا ہے جبکہ اصل موجود نہ ہو۔ اسی لیے سب سے پہلے میں آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حیات مبارکہ کے کچھ لمحات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حیات مبارکہ کے جو ظاہری حیات مبارکہ تھی، اس کی آخری لمحات کس پوزیشن میں گزرے اور کس طریقے سے گزرے، آپ نے اس زمانے کے اندر کیا کیا معاملات فرمائے، کیا باتیں ارشاد فرمائی، کیا کوئی ایسی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس سے حضرت علی کی خلافت کا معاملہ پیدا ہوتا ہو، یا ایسی بات فرمائی کہ جس سے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا معاملہ پیدا ہوتا ہو؟ اس لیے کہ یہ باتیں بھی پیش کی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت علی کے لیے خلافت کا اعلان کر رہے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم نے منع کر دیا تھا۔ آپ کو ایسی حدیثیں وہ پیش کر کے بتا دیں گے، آپ حدیث کے نام پر تو مان لو گے۔ اس لیے اس بات کا ازالہ اور اس بات کا اظہار بہت ضروری ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کا اعلان تھا یا حضرت صدیق اکبر کے لیے خلافت کا اعلان تھا۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک کوئی اچانک نہیں ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہری وصال سے پہلے کئی دن تک آپ بیمار رہے اور آپ پر بیماری کے آثار رہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 22 صفر المظفر سے، ربیع الاول سے پہلے والا جو مہینہ ہوتا ہے صفر کا مہینہ، 22 صفر المظفر سے آپ کے مزاج میں ناشادی پیدا ہو گئی تھی، یعنی بخار آتا تھا، طبیعت خراب رہتی تھی 22 صفر المظفر سے، اور 22 صفر سے لے کر 12 ربیع الاول تک آپ حیات رہے، اور ربیع الاول شریف کے دن ہی آپ کا وصال ہوا تھا۔ 22 صفر سے لے کر کتنے دن ہوئے؟ 8 دن ادھر کے اور 12 دن ادھر کے، 20 دن مکمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علالت کی حالت میں رہے۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اچانک نہیں ہوا ہے، بلکہ آپ کا وصال وقتاً فوقتاً جو ہے اس حالت میں ہوا کہ جس میں ایک اہم آدمی، ایک اہم ذمہ دار جو ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داری سے لوگوں کو متنبع کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داریاں تھیں وہ ایسی ذمہ داریاں تھیں کہ ایسی ذمہ داری کائنات میں کسی کو سپرد ہی نہیں کی گئی ہے۔ تو کیا ایسی ذمہ داری کا حامل جب اس ظاہری دنیا سے رخصت ہو کر جائے گا وہ اپنی اس ذمہ داری کو بغیر کسی معاملے کے چھوڑ کر جائے گا؟ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنے بعد کسی خلیفہ کا اعلان کرے، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنے بعد اپنے کسی نائب کا اعلان کرے کہ جو ان کے بعد اس ذمہ داری کو سنبھالے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا کہ آپ کا وصال مبارک ہونے والا ہے، اس لیے آپ نے اپنے وصال سے بہت پہلے سن 9 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر، جو کہ 9 ہجری میں حجۃ الوداع ادا کیا گیا، سن 9 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے اس بات کے تعلق سے ارشاد فرما دیا تھا کہ اب ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں، میں حج نہ کر سکوں، اس بات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تھا۔ اور ایک اور بات، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی کسی زوجہ محترمہ نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اے خاتون جنت، ایک مرتبہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم آئی تو آقا علیہ السلام نے تم سے کوئی بات کہی جس پر آپ رونے لگی، اور پھر دوسری بات کہی جس پر آپ ہنسنے لگی، تو وہ کون سی بات تھی؟
تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے بابا جان نے پہلے یہ کہا نعیت الی نفسی، یعنی مجھ کو میرے سفر آخرت کی خبر دے دی گئی ہے. چنانچہ حضرت خاتون جنت فرماتی ہے اس بات پر میں رونے لگی. جب میں روئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تبکی فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لَاحِقٌ بِهِ بی، رو مت اس لیے کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملاقات کرنے والی ہو. تو کہنے لگی، میں اس بات کو سن کر ہنسنے لگی. اور حضرت خاتون جنت کا وصال میرے آقا علیہ السلام کے وصال کے چند ہی مہینوں کے بعد ہو گیا تھا. آپ کا وصال ربیع الاول میں ہوا اور حضرت خاتون جنت کا وصال اسی سال رمضان المبارک میں ہو گیا تھا. یہ غیب کی خبر تھی جو میرے آقا علیہ السلام کو پہلے سے معلوم تھی. ایک دن شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو اپنی بیماری کے زمانے میں آپ گھر سے باہر تشریف لائے اس حال میں کہ اپنے سر پر کپڑا باندھے ہوئے تھے. ایک پٹی میرے آقا علیہ السلام کے سر مبارک پر تھی. اور ہم لوگ اس وقت مسجد شریف میں بیٹھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور منبر پر تشریف لے گئے اور اس پر رونق افروز ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدیہ انی لانظر الی الحوض من مقامی ھذا. فرماتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں اپنے اس مقام سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. میں اپنے اس مقام سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اور پھر فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ جس کے سامنے اللہ نے دنیا کی زینت کو پیش کیا اور آخرت کو پیش کیا، مگر اس نے آخرت کو اختیار فرما لیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو کوئی سمجھ نہ سکا، لیکن رازدار نبوت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارشاد کو سن کر رونے لگے. تو کسی نے کہا کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی کسی بندے کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں اختیار دیا تو اس نے آخرت کو پسند کیا، اور یہ رو رہے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. صحابہ نے تو اس وقت حضرت صدیق اکبر کے تعلق سے یہ بات کہی، لیکن کہتے ہیں کہ جب چند دنوں کے بعد رسول اللہ کا وصال ہو گیا تو ہم سمجھ گئے کہ جو بات حضرت صدیق اکبر سن کر سمجھ گئے تھے وہ رسول اللہ کی وصال کی بات تھی اور کسی کی وصال کی بات نہیں تھی. ہم نے سمجھ لیا کہ حضرت صدیق اکبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بہت زیادہ سمجھنے والے ہیں. پھر امام بخاری اور امام مسلم اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ اپنے وصال سے چند دن پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں گئے اور شہدائے احد کی نماز جنازہ ادا فرمائی. حالانکہ شہدائے احد سن 2 ہجری میں شہید ہو چکے تھے اور یہ 11ویں ہجری کا مہینہ چل رہا تھا، یعنی 8 سال کے بعد. علماء فرماتے ہیں کہ شہدائے احد کی خصوصیت تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شہید ہونے کے 8 سال بعد ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور کسی کے لیے خصوصیت نہیں ہے. 3 دن کے اندر اندر اگر کسی کی نماز جنازہ نہیں ہوئی تو اس کی قبر پر نماز جنازہ 3 دن کے اندر اندر پڑھی جا سکتی ہے، 3 دن کے بعد پڑھنا منع ہے. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. علماء فرماتے تھے کہ شہدائے احد کے مزار پر حاضری دینا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان شہید صحابہ کو بھی اپنا آخری دیدار کرانے کے لیے تشریف لائے تھے. اور پھر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا کہ اے بلال، جا کر اعلان کر دو کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں، میں ان کو وصیت کروں گا. اور پھر یہ بھی کہہ دو
کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہوگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں کوچوں کے اندر نکل گئے اور اعلان کرنے لگے کہ اے لوگو، مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت سننے کے لیے جمع ہو جاؤ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت بلال کے اس اعلان کو سن کر ہم پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ ہم نے اس بات کا خیال نہ کیا کہ ہمارے بعد ہمارے گھر کا کیا ہوگا، ہماری دکان کا کیا ہوگا۔ اگر کوئی دکان پر تھا تو کھلی دکان چھوڑ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور اگر کوئی گھر میں تھا تو گھر کھلا چھوڑ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے ہی حاضر ہو گئے، اور ایسی حالت ہو گئی کہ مسجد نبوی شریف میں گنجائش باقی نہ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونق پر تشریف، منبر پر رونق افروز ہوئے اور ایک طویل خطبہ فرمایا، ایک لمبا خطبہ دیا جس میں حالات کی مناسبت کے ساتھ شریعت و سنت پر عمل کرنے کی تاکید کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ ہمیشہ شریعت اور سنت پر عمل کرتے رہنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا، گئے لوگو، اب میرا سفر آخرت قریب ہے، جان و مال اور سامان وغیرہ کا کوئی بھی حق کسی شخص کا مجھ پر نکلتا ہو تو وہ مجھ سے آج بدلہ لے لے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جان و مال اور دنیا کا کوئی بھی حق اگر کسی کا میرے اوپر نکلتا ہے تو وہ مجھ سے لے لے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں اس قسم کا اعلان فرما کر امت کے لیے یہ درس دے دیا کہ اے بندے، اے میرے غلاموں، اللہ کے حقوق سے زیادہ اہم انسان کے لیے بندوں کے حقوق ہوا کرتے ہیں، کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اوپر جتنے بھی حقوق لوگوں کے نکلتے ہوں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے پہلے ان حقوق کو معاف کروا لے۔ جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ رحمت عالم تھے کہ لوگوں پر ان کے حقوق تھے، لوگوں کے ان پر حقوق کیا ہوں گے، لیکن پھر بھی میرے آقا علیہ السلام نے اس بات کا اعلان کیا۔ اور ہم فرماتے ہیں کہ حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کی دو قسمیں، ایک وہ حقوق ہیں کہ اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ ہی سے ان حقوق کو معاف فرما دے گا، جیسے مثال کے طور پر شراب پینا، جوا کھیلنا، یا کوئی ایسا حرام کام کرنا جس کی حرمت ثابت ہو، تو یہ وہ حقوق ہیں کہ اگر بندہ ان کاموں کو کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن بعض حقوق اللہ ایسے ہیں کہ جن میں توبہ کافی نہیں ہے، بلکہ توبہ کے ساتھ ساتھ ان کاموں کو بھی کرنا پڑے گا، جیسے نماز قضا کی، روزے قضا کیے، حج واجب ہونے کے بعد حج قضا کیا، حج ادا نہ کیا، یا جو ہے زکوٰۃ نہ دی، زکوٰۃ واجب ہو جانے پر، صدقہ فطر واجب ہونے پر صدقہ فطر نہ دیا، تو یہ وہ حقوق اللہ ہیں کہ صرف توبہ کرنے سے قبول نہیں کیے جاتے، بلکہ توبہ کرنے کے بعد جتنی نمازیں قضا ہوئی تھی ان کو ادا کر لیا جائے، جتنا روزہ قضا ہوا ان کو ادا کر لیا جائے، حج اگر فرض تھا حج نہیں کیا اور موت کا وقت آ گیا اور مال بھی ہے پاس میں تو وصیت کر کے جائے کہ میرے مال سے کسی کو حج بدل کرا دیا جائے۔ یہ تمام عبادتیں، یہ تمام گناہ اسی وقت قبول ہوں گے جبکہ ان کام کو کر لیا جائے۔ یہ ہے حقوق اللہ۔ لیکن حقوق العباد، حقوق العباد بندوں کی حق، کسی کا دل دکھایا، کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کا مال دبایا، باپ کے مرنے کے بعد بہنوں کو حصہ نہ دیا، دادا کے مرنے کے بعد پھوپھیوں کو حصہ نہ دیا، یہ سارے حقوق العباد ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ مل مفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، وہ ہے مفلس۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مفلس وہ شخص نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کی طرح نیکیوں کا ثواب لے کر آئے گا۔ کس کی طرح؟ پہاڑوں کی طرح نیکیوں کا ثواب اس کے پاس ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے ان اعمال کو اور اس ثواب کو پیش کیا جائے گا، لیکن دنیا میں اس نے لوگوں کا حق دبایا ہوگا، تو اس کے اہل حق اس کے پاس آتے جائیں گے یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں لے کر چلے جائیں گے، اس لیے کہ اس وقت حقوق درہم و دینار سے ادا نہیں کیا جائے گا، اور انسان کے پاس اس وقت درہم و دینار ہوں گے ہی نہیں، مال و دولت ہوگی ہی نہیں کہ وہ ان کا حق ادا کر دے۔ کسی کی زمین دبائی تھی، کسی کا جو ہے ناحق قتل کیا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی کا دل دکھایا تھا، کسی کی غیبت کی تھی، کسی کی چگلی کی تھی، کسی کے بارے میں بدگمانیاں کی تھی، یہ سارے حقوق العباد وہ لوگ آئیں گے اور اس کی نیکیاں لے کر چلے جائیں گے یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مفلس وہ شخص ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان بالکل حق ہے کہ اگر آدمی کے پاس روٹی نہ ہو وہ مفلس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ روٹی کسی سے بھی مانگ کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، گھر نہ ہو کسی سے بھی مانگ کر وہ اپنا گھر کا انتظام کر سکتا ہے۔ حقیقت میں مفلس قیامت کے دن ہوگا کہ جس کے پاس ساری نیکیوں کا ثواب ہونے کے باوجود وہ ساری نیکیاں اس کی ختم ہو چکی ہوں گی۔ تو یہ ہے حقوق العباد کی تفصیل پیارے اسلامی بھائیوں، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری لمحات میں اپنے صحابہ کے سامنے اجاگر فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر کسی کا حق مجھ پر کسی کا نکلتا ہو تو وہ آج بدلہ لے لے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم نے بھی کسی کا کوئی حق مارا ہو تو وہ ابھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور اس اہل حق کو راضی کر دے، کہ آخرت کی شرمندگی سے بہتر دنیا کی شرمندگی ہے۔ تم دنیا کی شرمندگی کی وجہ سے اس کو بتاؤ گے نہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، تم اس سے معافی نہیں مانگو گے۔ فرمایا آخرت کی شرمندگی سے بہتر دنیا کی شرمندگی ہے، کہ آخرت میں جب وہ گناہ ظاہر ہوں گے جو تم نے لوگوں سے چھپ کر کیے تھے اور لوگوں کا مال دبایا تھا، جب وہ سب کے سامنے ظاہر ہوں گے تو پتا چلے گا کہ دنیا کے اندر تو بہت نیکوکار بنتا تھا، بہت عبادت گزار اور پرہیزگار تھا، حج پر حج اس نے کیے تھے، نہ جانے کتنے عمرے کی ٹرپ اس نے لگائی تھی، لیکن اب اللہ کی بارگاہ میں پتا چلے گا کہ یہ تو لوگوں سے مال لوٹ کھسوٹ کیا کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت کی شرم سے بہتر دنیا کی شرمندگی ہے۔ اگر بندہ دنیا میں شرم اٹھا لے، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے مال غنیمت میں سے بغیر اجازت کے 3 درہم لے لیے تھے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بتایا جائے اس کا معاملہ کیا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے کیوں لیے تھے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بہت ضرورت تھی اور اس کے بغیر میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے 3 درہم مال غنیمت میں سے لے لیے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ ان سے ان 3 درہم کو وصول کر لیا جائے۔ سبحان اللہ، کیسے وہ لوگ تھے کہ آخرت کی شرمندگی سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں شرمندہ کرنا پسند کر لیا، اور فوراً اپنے جرم کا اظہار کر کے اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے انہوں نے جو ہے اپنے لیے بخشش کا پروانہ بھی لے لیا۔ یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں نیکیوں کا معاملہ۔ تو ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ آج ہم اور آپ ان باتوں سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو بہت پرہیزگار، اپنے آپ کو بہت اچھا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن نہ معلوم ہماری وجہ سے کتنوں کے دل دکھے ہوں گے، نہ معلوم کس کا ہم نے کوئی حق دبایا ہوگا۔ اس لیے ان باتوں پر وقتاً فوقتاً ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ کسی کا بھی حق ہم سے نہ رہ جائے، اس حال میں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کریں۔ ان باتوں پر ہمیں بار بار توجہ دینی چاہیے۔ ہم اسے لیٹ گو نہ کریں، اس کو ذرا سی بات نہ سمجھیں کہ یہ بات قیامت کے دن ہمیں پھنسا سکتی ہے۔ ہم بڑے نیکیوں کے جو ہے زکوٰۃ صدقات کی نیکیاں ہم لے کر جائیں، حج و عمرہ کی نیکیاں ہم لے کر جائیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کی نظر ہو جائے۔ آج بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ چاہے جتنے گناہ کرنا ہو کر لو، آخر میں حج کر لیں گے،
آخر میں عمرہ کر لیں گے، حج کی فضیلتوں کو سنا کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے پاک کمائی، پاک مال سے اور پاک نیت سے حج کیا، اس حال میں کہ اس سے کوئی گناہ کبیرہ ایسا سرزد نہ ہوا جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس کے بعد اگر وہ حج کرتا ہے اور اس کا حج قبول کر لیا، اور حج کرنے کے بعد اسے اتنی بھی مہلت نہیں ملی کہ وہ اہل حق سے معافی مانگ لے اور وہ انتقال کر گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حقوق العباد اپنے ذمے پر لے لے گا، اور قیامت کے دن وہ اس کے حق والوں کو اس سے راضی کر لے گا. لیکن جسے حج کرنے کے بعد موقع ملا کہ وہ اہل حق کا حق ادا کر دیتا، اس کے باوجود اس نے ادا نہ کیا اور اسی حالت پر رہا یہاں تک کہ مر گیا، تو اس کے وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے. تو یہ بات بھی اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لے کہ حج و عمرہ سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں. علماء نے فرمایا کہ حج کرنے کے بعد، جبکہ حج بھی پاک کمائی سے کیا ہو، پاک نیت سے کیا اور جس طریقے سے کرنے کا حق اس طریقے سے کیا ہو، اور پھر حج کرنے کے بعد اسے اتنی مہلت نہ ملی کہ وہ لوگوں کے حق ادا کر دیتا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے حق کو اپنے ذمے پر لے لے گا. لیکن اگر اسے مہلت ملی اور اس کے باوجود اس نے لوگوں کے حق ادا نہ کیے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ہوگی. لہذا ان باتوں پر ضرور ہمیں توجہ دینی چاہیے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم بلکہ سید المعصومین ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی ظاہری وصال سے پہلے ان باتوں کا اعلان فرما رہے ہیں. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ان باتوں پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کی ابتدا جیسا کہ میں نے بتایا کہ 22 صفر المظفر کو ہوئی، اور آپ بصورت عدل اور بتقاض عدل آخر تک اپنے وصال سے 5 دن پہلے تک اپنی تمام ازواج مطہرات کے گھر میں تشریف لے جاتے رہے. لیکن جب 5 دن باقی رہ گئے تو آپ نے تمام ازواج سے اجازت لے کر صرف حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں رہنا پسند کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کے دن، کیونکہ آپ کا وصال پیر کے دن ہوا، جمعرات کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد بہت بڑھ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس شانہ کی ہڈی لاؤ. دیکھیے، جس بات کی طرف میں آپ کو متنبہ کرنے جا رہا ہوں، یہ اہل اسلام کے لیے عقیدے کی منزل رکھتا ہے، اور جس کی بنیاد پر شیعہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس بات کو اچھی طرح سے، اس روایت کو اچھی طرح سے آپ سماعت کریں. اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے جب 4 دن باقی رہ گئے اور مرض بہت زیادہ بڑھ گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس شانہ کی ہڈی لاؤ. شانہ یعنی یہ دونوں کندھوں کے درمیان جو چوڑی ہڈی ہوتی ہے، اور اس وقت ہڈیوں پر اور اسی پر جو ہے پتھروں پر یا پتوں پر ہی لکھا جاتا تھا، کاغذ وغیرہ اس وقت دستیاب نہیں ہوا کرتے تھے. تو فرمایا میرے پاس شانہ کی ہڈی لاؤ، میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ اس کے بعد تم نہ بہکو، یعنی گمراہ نہ ہو جاؤ. ایک تحریر لکھ دوں. تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو فرمایا تو صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس وقت حضور کو بیماری کی تکلیف زیادہ ہے، لہذا اے صحابہ تمہارے پاس قرآن ہے، وہی اللہ کی کتاب تمہارے لیے کافی ہے. بعض لوگ کہتے کہ حضور کے پاس لکھنے کا سامان رکھ دو، اور کچھ لوگ یوں کہتے کہ ما شانہ احجر استفہمہ، یعنی حضور کا کیا حال ہے، کیا جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے، آپ سے دریافت کرو. اور بعض صحابہ نے لکھنے کے بارے میں آپ سے دریافت کرنا شروع کیا، یعنی بعض صحابہ یہ پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کیا تحریر فرمائیں گے، کیا تحریر فرمائیں گے. تو آقا علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، اس لیے کہ میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو. یہ تھا حدیث کا مفہوم اور خلاصہ
کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے 4 دن پہلے کچھ لکھنے کے لیے مانگا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میں ایسی تحریر لکھ دوں، میں ایسی تحریر لکھ دوں کہ میرے بعد تم نہ بہکو. یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی، جس پر حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ رہنے دو، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض زیادہ ہے، لہذا ہمیں قرآن جو اللہ کی کتاب ہے وہی ہدایت کے لیے کافی ہے. اب بعض لوگوں نے یہ کہا اس حدیث کی بنیاد پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کا معاملہ لکھنا چاہتے تھے اور وہ حضرت علی کے لیے لکھنا چاہتے تھے، مگر حضرت فاروق اعظم نے روک دیا اور اس روک دینے سے وہ معاملہ رہ گیا. اب آپ خود سوچیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے ابتدائی گفتگو میں فرمایا کہ آپ پر کتنی بڑی ذمہ داری تھی. اگر یہ معاملہ پہلے سے طے نہ ہوتا تو کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو لکھ نہ دیتے؟ یہ معاملہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے طے کر ہی دیا تھا اور بتا ہی دیا تھا کہ خلافت تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی رہے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے بھی تھے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے بندے کبھی بھی صدیق اکبر کی خلافت کے علاوہ کسی اور کی خلافت پر راضی نہ ہو سکیں گے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا. اگر یہ معاملہ اتنا اہم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے لیے ضرور لکھ دیتے، اور حضرت صدیق اکبر کی خلافت کے لیے تو آپ نے پہلے ہی سے ظاہر فرما دیا تھا، اس بات کو ظاہر فرما دیا تھا. جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا کہ تم اپنے باپ ابو بکر کو بلاؤ اور اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں وصیت نامہ لکھ دوں. ان الفاظ کو آپ سماعت کریں. کیا فرمایا کہ تم اپنے باپ ابو بکر کو بلاؤ، ام المومنین سے کہا، اور اپنے بھائی کو بلاؤ کہ میں ان کے لیے وصیت نامہ لکھ دوں، اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی آرزو کرنے والا آرزو کرے یا کوئی کہنے والا کہے کہ میں افضل ہوں، حالانکہ خدا تعالی اور مومنین ابو بکر کے علاوہ کسی کو بھی قبول نہ کریں گے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے فرما دیا تھا. تو اس وقت حدیث کرتاس، یہ جو حدیث اس سے پہلے میں نے بیان کی جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لے کر آؤ تاکہ میں لکھ دوں، تو یہ معاملہ خلافت کا نہ تھا، بلکہ یہاں نصیحتیں لکھنی تھی، دوسری باتیں لکھنی تھی. لیکن جب حضرت عمر نے کہہ دیا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہم قرآن کو دیکھ کر ہدایت پالیں گے، تو میرے آقا علیہ السلام اگر خلافت کا معاملہ لکھنے والے ہوتے تو یہ فرماتے نا کہ اے عمر، یہ معاملہ جو ہے شریعت کا یا یہ معاملہ جو ہے تمہارے اعمال کا نہیں ہے، بلکہ میں خلافت کا معاملہ لکھنے والا ہوں. تو صحابہ کرام کے یہ کہنے پر آقا علیہ السلام یہ فرماتے، لیکن نہ فرمایا کیونکہ وہ تو پہلے ہی سے بتا چکے تھے کہ خلیفہ کون بنے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی سے بتا دیا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی منع کر دینے سے اس اہم معاملے سے آپ نہ رکتے اور یہ معاملہ آپ ظاہر کر دیتے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلے سے معلوم تھا اور اس کی کچھ دلیلیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ بھی دی تھی. اور وہ کیا تھی؟ روایت میں ہیں، امام بخاری اور امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کے جسم مبارک میں زیادہ نقاہت اور کمزوری نہیں تھی اس وقت تک آپ خود نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی شریف میں جاتے رہے. لیکن جب آپ کو زیادہ کمزوری بڑھ گئی تو آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے باپ رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، وہ اس معاملے کو نہیں کر پائیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، پھر انہوں نے وہی بات کہی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں تم تو یوسف علیہ السلام کی صواحب ہوں کہ تمہیں ان باتوں کے معاملات میں جو ہے ہمیشہ کچھ نہ کچھ معاملہ رہتا ہے. تو پھر آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے
پہلے 17 نمازیں پڑھائی. کتنی نمازیں پڑھائی؟ 17 نمازیں پڑھائی. علماء فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا اپنی آخری حیات مبارکہ میں نماز کا حکم حضرت ابوبکر صدیق کو دینا، کیونکہ 2 قسم ہے امامت کی، ایک امامت صغرا اور ایک امامت کبرا. امامت صغرا نماز کی امامت کو کہتے ہیں، اور امامت کبرا تمام امت کی امامت کو کہتے ہیں، جس کو خلافت بھی کہا جاتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت صغرا کے مصلی پر اپنی حیات مبارکہ میں حضرت ابوبکر صدیق کو چڑھا کر اس بات کا گویا کہ اعلان کر دیا تھا کہ جس کو میں آج امامت صغرا کا امام بنا رہا ہوں، یہی تمہاری امامت کبرا کا بھی امام رہے گا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا معاملہ تو خود ظاہراً بھی فرما دیا تھا اور اشارتاً بھی فرما دیا تھا. پھر بات ہی کہا تھی کہ آپ جو ہے خلافت کا معاملہ لکھنا چاہتے تھے. خلافت کا معاملہ آپ کو لکھنا ہی نہیں تھا، آپ کو تو کچھ اور باتیں لکھنی تھی. لیکن شیعہ اسی بات کو دلیل بنا کر معاذ اللہ وہ حضرت عمر فاروق پر بھی لعن طعن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر نے اس کام سے روک دیا، ورنہ خلافت کا معاملہ صاف ہو گیا ہوتا. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ان باتوں کا بھی جاننا آپ کے لیے ضروری ہے. جو خلیفہ بلا فصل اور جو علی کا پہلا نمبر یہ کہہ کر ہم سے جو بلواتے ہیں، اس میں بہت بڑا راز پوشیدہ ہے. یہ شیعہ کا یہی راز ہے کہ یہ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغ میں اس بات کو بھرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی بھی حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ بلا فصل نہ مانے. خلیفہ بلا فصل یعنی بغیر کسی واسطے کے خلیفہ اگر کوئی ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آئیے ایک اور روایت سنیں. امام بخاری، امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ ایک دن انہی دنوں میں ظہر کی نماز کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا تو آپ کھڑے ہوئے اور حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سہارے مسجد میں تشریف لائے. اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی آہٹ محسوس ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے منع فرمایا کہ نہ ہٹو. پھر آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں جانب جا کر بیٹھ گئے، یعنی الٹی طرف، اور حضرت صدیق اکبر کو آپ نے اپنے داہنی طرف لے لیا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے. حضرت صدیق اکبر آپ کو دیکھ کر نماز پڑھتے اور تمام صحابہ حضرت صدیق اکبر کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے تھے. یا آپ نے اپنے آخری وقت میں یہ معاملہ فرمایا. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا اور علالت بہت سخت ہو چکی تھی تو اس وقت آپ کو یاد آیا کہ آپ کی ملکیت میں 6-7 اشرفیہ ہیں. آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ میرے ملکیت میں اب اس وقت 6-7 اشرفیہ ہیں، اسے صدقہ کر دو، اس لیے کہ میں اپنے رب سے اس حال میں ملنا ناپسند کرتا ہوں کہ میں اس کی بارگاہ میں پہنچوں اور میری ملکیت میں 6-7 اشرفیہ ہوں. اس سے اس بات کا بھی علم ہو گیا کہ نبی کی وراثت وہ مال و دولت نہیں ہوتی بلکہ ان کی وراثت علم ہوا کرتا ہے. انشاءاللہ اس پر میں آئندہ بیانات میں گفتگو کروں گا. آخر میں چند باتوں کو اور عرض کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ اور آپ کے آخری سفر کی بات آپ کو سنا کر اپنی گفتگو کو اختتام کے قریب لاتا ہوں. فرماتے ہیں کہ جب وہ دن آیا جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ کا حال صبح سے معاملہ تھا. حالانکہ اس دن کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی لیکن پھر تھوڑی دیر بعد طبیعت کے اندر بگاڑ یعنی جو ہے طبیعت میں زور پکڑتا گیا اور معاملہ کافی سخت ہو گیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میری گردن اور میرے سینے کے درمیان اپنا سر مبارک کو رکھے ہوئے تھے اور پھر آپ کے قلب مبارک میں سانس کی گھڑگھڑاہٹ محسوس ہو رہی تھی. ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھ ایک فرشتہ اور تھا جو 1,00,000 ایسے فرشتوں کا افسر تھا جن میں سے ہر ایک فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا افسر تھا. اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت طلب کی
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے اس فرشتے کے بارے میں پوچھا کہ اے جبرائیل یہ فرشتہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ موت کا فرشتہ ہے جو آپ کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت کا طالب ہے. یہ وہ فرشتہ ہے کہ جس نے نہ تو آج سے پہلے کسی سے اجازت طلب کی ہے اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت طلب کرے گا. یہ بغیر اجازت کے ہر گھر میں جاتا ہے اور لوگوں کی روح کو قبض کر لیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت عطا فرمائی. وہ فرشتہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لایا, حاضر ہوا تو آقا علیہ السلام سے اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے, اگر آپ حکم دیں گے تو جو آپ کا حکم ہوگا ویسا ہی میں کروں گا. چنانچہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورتاً دیکھا تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا ان اللہ قد اشتاق الی لقائک, یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتے تجھ کو جو حکم دیا گیا ہے تو اسی پر عمل کر. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب موت کا فرشتہ حاضر ہوا تو اس وقت حضور انور کا سر مبارک میری ران پر تھا, آپ پر گشی طاری ہوئی یعنی بے ہوشی طاری ہوئی, پھر ہوش آیا تو آپ چھت کی طرف دیکھنے لگے. اور امام بخاری کی ایک روایت اور ہے کہ عین وصال کے وقت حضرت رسول اکرم کا سر مبارک حضرت عائشہ کے سینے اور حلق کے درمیان تھا. راویوں کا اختلاف اس معاملے میں ہوتا ہے بہرحال. اور قریب میں پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر پھیر لیتے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ, موت کے وقت سختیاں ہیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور فرمانے لگے پھر رفیق الاعلی. علماء فرماتے ہیں یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے رفیق اعلی میں کر دے, یا یہ مطلب تھا کہ میں رفیق اعلی میں آنا چاہتا ہوں, یعنی اوپر والے دوستوں کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں, رفیق اعلی یہ مطلب تھا. بہرحال کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کلمات اپنی زبان پر دہرا رہے تھے, پھر رفیق الاعلی پھر رفیق الاعلی, اور یہی کہتے کہتے دست مبارک آپ کے لٹک گئے اور روح قدسی عالم قدس میں پہنچ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے وصال ہوا. یہ آپ کا وصال مبارک کی جو آخری لمحات تھے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی, جس سے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں کہ اس میں اس پورے وصال مبارک میں کیا کہیں کوئی ایسی بات ہوئی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کے لیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کا معاملہ لکھ دیا ہو. جبکہ ایک حدیث یہ لے کر آئے جس میں بھی یہی بات تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کا معاملہ نہیں لکھنا چاہتے تھے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, ان باتوں کو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اور اپنی اولاد کے اندر گھول کر پلا دیں. ان باتوں میں ضروری ہے, ورنہ ہمارے بعد ہماری نسلوں کے ایمان کے ٹھکانے نہیں رہیں گے. اس قدر شیعہ جماعت اس طریقے سے وہ لوگوں کے درمیان اپنے غلط عقیدے پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. ہمارے کئی مزارات اور کئی بزرگوں کی بارگاہیں ان کے حوالے ہو چکی ہیں. وہاں کے سجادہ نشینان آج اپنا ایمان ان شیعوں کے ہاتھ میں دے چکے ہیں اور ان کی روایتوں کو بیان کر رہے ہیں, لیکن ہم سنیوں کو اس بات کی اہمیت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے, جبکہ یہ بات بہت اہم ہے. انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی, صحابہ کرام نے کیسے ان کو خلیفہ بنایا اور کس طریقے سے آپ کی خلافت کا معاملہ آگے چلا, اور حضرت مولا کائنات کا اس میں کیا رول تھا. اس لیے کہ اگر خلافت آپ کا حق تھا تو حضرت مولا کائنات اس حق کو کبھی بھی واپس نہیں جانے دیتے, بلکہ اس حق کو لیتے. تو اس بات کو بھی انشاءاللہ کل کی تقریر میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضرت مولا کائنات کا اس میں کیا رول تھا. کیا آپ یہ چاہتے تھے کہ خلافت مجھے ملنا چاہیے, یا آپ نے خود حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت فرما لی تھی؟
انشاءاللہ ان باتوں کو سننے کے لیے کل جلدی تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرے اور ہم کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام عالی مقام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔